بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے، یہ ایک بھائی کا سوال ہے۔ اب یہ جو داڑھی کے لمبا ہونے کے حوالے سے مسئلہ ہے، اس حوالے سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، علماء اہل الحدیث کے درمیان اور علماء احناف کے درمیان۔ علماء اہل الحدیث کے نزدیک داڑھی جو ہے وہ پوری لمبی ہونی چاہیے، یعنی داڑھی کو کاٹنا نہیں چاہیے، چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، وہ جہاں تک جاتی ہے جانے دینا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے علماء احناف جو ہیں ان کے نزدیک جو داڑھی سنت ہے وہ ایک مشت جو ہے، ایک مشت کے برابر وہ سنت ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ بھی ان کے نزدیک سنت کی خلاف ورزی ہے، اور اس سے جو کم ہے وہ بھی ان کے نزدیک سنت کی خلاف ورزی ہے۔ تو آئیے مختصر وقت کے اندر علماء اہل الحدیث اور علماء احناف کے جو دلائل ہیں ان دلائل کا جو ہے موازنہ کریں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ خود موازنہ کریں کہ کس کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ مضبوط اور قوی ہیں اور کس کے دلائل جو ہیں وہ اتنا زیادہ قوی اور مضبوط نہیں ہیں۔ سب سے پہلے علماء اہل الحدیث ہیں۔ علماء اہل الحدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے، وہ جہاں تک جائے داڑھی جانے دینی چاہیے، اس کو کاٹنا نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ اب علماء احناف جو ہیں وہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، بعض اوقات لمبی لمبی داڑھی والے جو اہل حدیث ہوتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، کیا داڑھی ایسی ہونی چاہیے، یہ تو سنت کا مذاق ہے، بلکہ اس کو سنت کی خلاف ورزی و توہین قرار دیتے ہیں۔ جبکہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5893، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انحق الشوارب وَأَعْفُ اللِّحَىٰ، کہ مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ مونچھیں کٹانی چاہیے اور داڑھی بڑھانی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، تو گویا کہ داڑھی کو، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ داڑھی کو کٹوانا نہ چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کے اندر 604 نمبر، جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ہیں جو فطرت کے اندر شامل ہیں، قص الشارب و اعفاء اللحیہ، مونچھوں کو کٹانا اور داڑھی کو بڑھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فطرت ہے۔ گویا کہ یہ جو 2 روایات میں نے سنائی ہیں بخاری اور مسلم کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ روایات ہیں کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں تو مونچھوں کو کٹواؤ، اور وہ داڑھی کٹاتے ہیں تم داڑھی کو بڑھاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، تو جتنی بھی روایات ہیں ساری روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی کو بڑھانا چاہیے، داڑھی کو کٹانے کے حوالے سے کہیں سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اب آئیے علماء احناف، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء احناف کیوں کہتے ہیں کہ ایک مشت جو ہے وہ داڑھی سنت ہے، ایک مشت ہونی چاہیے، تو وہ کیوں کہتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ آئیے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، میں نے بخاری کی روایت سنائی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، جو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا خود کا ذاتی جو فعل ہے وہ بھی موجود ہے۔ وہ ذاتی فعل کیا ہے؟ وہ ذاتی فعل موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج اور عمرہ کے موقع پر اپنی داڑھی کو ایک مشت سے زیادہ جو ہوتی تھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اب علماء احناف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ داڑھی ایک مشت کے برابر داڑھی سنت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، تو اب سوال یہ ہے کہ داڑھی کو کتنا بڑھانا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا فہم، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے چونکہ راوی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، تو اس روایت کا، اس حدیث کا جو فہم ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی لینا چاہیے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جو صحابی رسول ہے جو روایت بیان کرے گا بخوبی ہی اسی روایت کے اوپر عمل بھی کرے گا۔ اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے خود روایت کی کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، اور خود داڑھی کو کٹا رہے ہیں، گویا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ ایک مشت تک۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت بیان کرتے ہیں اس روایت کا مقصد یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کاٹا کرتے تھے۔ اب یہ علماء احناف کی دلیل ہے جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی ایک مشت کے برابر جو ہے وہ سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جو بڑی داڑھی والے اہل حدیث ہوتے ہیں، عوام جو علماء، پھر ان کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ اڑاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کیسی داڑھی ہے، یہ کیسا بندہ لگ رہا ہے، یہ دیکھیں اس نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے، یہ تو ڈرونا لگ رہا ہے، الیاذ باللہ۔ اب آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے، یہ عمل کس حد تک صحیح ہے، اور کیا یہ جو عمل ہے یہ قابل حجت ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ چلیں، یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں اور داڑھی کٹانے والے عبداللہ بن عمر ہیں۔ دوسرے جو صحابہ ہیں، بہت سارے اور صحابہ ہیں جن سے داڑھی کو بڑھانے کے حوالے سے روایات موجود ہیں، اور ان صحابہ کا داڑھی کاٹنے کا عمل نہیں تھا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرہ کے موقع کے اوپر داڑھی کٹایا کرتے تھے، ایک مجھ سے جو اوپر ہوتی، جبکہ یہ عام حالات کے لیے صحیح بخاری کے اندر صاف طور پہ الفاظ موجود ہیں، جبکہ علماء احناف جو ہیں انہوں نے عموماً اس چیز کو قرار دے دیا ہے کہ عام حالات میں یعنی پورا سال ہر ایک شخص جو ہے وہ ایک مشت داڑھی رکھے، یہی سنت ہے۔ یہ تو خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل کے بھی خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج اور عمرہ کے موقع کے اوپر داڑھی کاٹنا جو ہے ثابت ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں اس کے علاوہ، ان سے داڑھی بڑھانے کی روایات ملتی ہیں، داڑھی کاٹنے کی روایت کسی سے نہیں ملتی، اور نہ ہی کسی بھی صحابی کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی صحابی کا داڑھی کاٹنے کا عمل ملتا ہے۔ کسی اور صحابی نے ایک مشت کے برابر داڑھی رکھی ہو، باقی کاٹ دی ہو، کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کاٹنا ثابت نہیں ہے، کبھی بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تو ایک مشت کے برابر تھی، غلط ہے۔ شمائل کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی ہے وہ بڑی تھی، جس سے ثابت ہوتا ہے گھنی اور بڑی تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی وہ چھاتی کو گھیرے ہوئے تھی، گویا کہ وہ واضح طور پہ ایک مجھ سے زیادہ تھی۔ اب ایک مجھ یہاں پہ بنتی ہے، چھاتی تو یہاں تک آتی ہے، تو واضح طور پہ جو وہ تھی ایک مجھ سے زیادہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کا بڑھانے کا حکم موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے داڑھی کاٹنا آپ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی بڑھانے کی روایات کرتے ہیں، داڑھی نہ تو خود کاٹتے ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کاٹنے کا عمل بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داڑھی کاٹتے تھے، اور وہ بھی پورا سال نہیں کاٹتے تھے بلکہ صرف اور صرف حج اور عمرہ کے موقع کے اوپر کاٹتے تھے۔ اب اس کے کاٹنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ کیوں کاٹتے تھے داڑھی حج اور عمرہ کے موقع کے اوپر ایک مجھ سے زیادہ؟ وہ واللہ تعالی عالم، اس کی بہت ساری توجیحات علماء کرام نے بیان کی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، چونکہ حلق کرنے کا یہ جو رکن ہے، حلق کرنا حج اور عمرے کا، تو اب یہ جو ہے یہ ایک رکن ہے حج اور عمرے کا، تو ان کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، وہ لہٰذا داڑھی تھوڑی سی جو مجھ سے اوپر ہوتی ہے اس کو کاٹ لیا کرتے تھے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ بہت اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے علماء ہیں جنہوں نے اور توجیحات بیان کی۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلا یہ عمل ہے، دوسرے صحابہ کا عمل نہیں ہے، لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ دوسرے صحابہ روایات کرتے ہیں اور خود بھی ان سے داڑھی کٹانا ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اجماعی مسئلہ جو ہے، اجماعی مسئلہ یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے، داڑھی بالکل بھی نہ کاٹی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ جہاں تک جاتی ہے جانے دی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، تو داڑھی کو بڑھانا چاہیے، اور داڑھی کو بڑھانا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی اسلام کے فرمان کی جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ ایک مشت داڑھی کاٹتے ہیں،
داڑھی کاٹ کے ایک مشت رکھتے ہیں یا ایک مشت سے کم رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم نے کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ سنت کے اوپر عمل ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت پہ عمل نہیں ہے۔ جس نے جو تھوڑی سی داڑھی بھی کاٹتا ہے نا، ایک ذرے کے برابر، اگرچہ اس کی مشت کے برابر ہی ہے، مجھ سے زیادہ بھی ہے، تو بھی وہ جو ہے وہ سنت کی مخالفت ہے، کیونکہ نبی اسلام کی سنت، نبی اسلام کا جو حکم ہے وہ داڑھی نہ کٹوانا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے۔ گویا کہ جو کٹوا رہا ہے تو وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ چاہے بالکل تھوڑی سی بھی کٹوا رہا ہے۔